نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو آج اجلاس ہے اس کا باقاعدہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے، اور اس اعلامیے میں کہ جو اہم نکات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، سب سے پہلے جو اس اعلامیے میں اور آج نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بریفنگ دی گئی ہے کالعدم جماعت تحریک لبیک کے حوالے سے۔ ڈی جی ISI نے یہ بریفنگ دی۔ اس کے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ اس میں کیا کیا جو روابط کے بارے میں، تعلقات کے بارے میں جو اطلاعات ہیں ہمارے پاس، وہ ان کی تفصیل میں جانا شاید مناسب نہیں ہوگا، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس کے اوپر بہت کمپریہنسو، بہت ہی ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو پولیس کے شہداء ہیں، اب تک اس میں 5 لوگ جو ہیں پولیس کے شہید ہوئے ہیں۔ پچھلی دفعہ جب انہوں نے اپنا پروٹیسٹ کیا تھا، احتجاج کیا تھا، تو اس میں 6 پولیس شہید ہوئے تھے اور 700 زخمی ہوئے تھے۔ اب اس میں 5 شہید ہوئے ہیں اور 14 لوگ اس وقت کرٹیکل ہیں، 49 جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ جو سب سے زیادہ افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس تحریک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے اوپر پاکستان کی قوم کے اتفاق کی بات نہیں ہے، پورا عالم یکجا ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے، پورا عالم رحمت تلاش کرتا ہے ان کی ذات میں، اور وہ نبی کہ جس نے فرمایا کہ آپ راستوں میں پڑی رکاوٹ بھی اگر ہٹا دیتے ہیں تو وہ بھی نیکیوں میں شمار ہوگی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بشر کو رحمت کی نوید دی، محبت کی نوید دی۔ عشق رسول کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ عشق رسول کا مطلب ہے ہر بنی نوع انسان سے محبت کرنا۔ یہ ایمان کا حصہ ہے ہمارے، کیونکہ اسلام کا جو مطلب ہے وہ امن اور آشتی سے جڑا ہوا ہے۔ اور سب سے جو بات تکلیف دہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کریں، تصادم کے لیے استعمال کریں۔ یعنی لوگوں کو اتنا خوف دلا دیا گیا ہے کہ جو کلمہ گو لوگ ہیں وہ بھی اپنے عقیدوں کی گواہیاں دیتے پھر رہے ہیں۔ یعنی ہمارے اس کے اوپر پاکستان میں 97% آبادی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور کسی مسلمان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے اس وقت تک جب کہ ہم کہیں کہ اللہ توحید کا جو ہمارا ایک کانسیپٹ ہے، اور اس کے بعد کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ اس کے اوپر کیا پاکستان میں کیا ڈیبیٹ ہے؟ اس کے اوپر ایک تصادم کی فضا کھڑی کرنا ایک حیرت، نہ صرف یہ کہ ایک سیاسی طور کے اوپر ایک انتہائی بد تہذیبی کی بات ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے کا ایک بہت بڑا وجہ بن رہی ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس وقت جو جا رہی ہیں، جو ہمارے فوٹیجز جا رہے ہیں، 5-6 دنوں سے GT روڈ بلاک ہے، وہاں ٹرکوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، ہمارے پاس لوگ وہاں کے جو دکاندار ہیں وہ سارے دیکھ رہے ہیں، ریاست کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ کوئی کارروائی کرے۔ ہم نے بہت ریسٹرین کا مظاہرہ کیا، ہم جتنا صبر کر سکتے ہیں ہم وہ صبر کر رہے ہیں، لیکن ریاست کے ذمے یہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، ہم دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، ہم ایک ایٹمی طاقت ہے۔ آپ ایک جتھا لے کے آپ سمجھیں کہ آپ ہمیں مذاق بنا دیں گے، یہ بہت ہی نامناسب رویہ۔ میں اپنے جو علماء کرام ہیں ان سے میں کہنا چاہتا ہوں، رات کو آپ ہم سب کو فون کرتے ہیں کہ یہ لوگ بڑی زیادتی کر رہے ہیں اور یہ بڑا برا ہو رہا ہے، اور جب میڈیا کی باری آتی ہے تو آپ لوگ وہاں پہ بات نہیں کر رہے۔
اس سے بڑی ڈس سروس کیا ہوگی پاکستان کی کہ اگر ہمارے علماء جو ہیں وہ حق بات کہنے سے ڈرنا شروع کر دیں. اور میں آپ کو یہ بھی یقین دلاؤں، پاکستان کی ریاست کو کمزور نہ سمجھیں. ہم نے پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، ہم نے بڑی بڑی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کو شکست دی ہے. یہ جتھے وغیرہ ریاست کے آگے نہیں کھڑے ہو سکتے، اور نہ ہی ہم یہ برداشت کریں گے کہ آپ ایک حد سے آگے جائیں. لیکن بہت سارے جو اس وقت لوگ ہیں یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں. ہم پاکستانی یہاں پہ ہیں، ہمارا ریاست کا یا حکومت کا ہم سڑکوں کے اوپر کیوں اس کے اوپر جو ہے وہ چاہیں گے کہ یہاں پہ خون بہے؟ ہم کیوں چاہیں گے کہ ملک میں امن و امان خراب ہو؟ ہم نے مذاکرات جو ہیں وہ پہلے کیے. اب بھی جو ہم مذاکرات کر رہے ہیں وہ صرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ واپس جائیں، اور جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں، پیسفل جو ڈیمونسٹریشن ہے، پرامن احتجاج جو ہے، وہ ہر ایک کا حق ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ آپ ڈنڈے لے کے، سوٹے لے کے، لوگوں کی املاک کو آگ لگا کے، پولیس والوں کو شہید کر کے، ان کو زخمی کر کے آپ ریاست سے اپنی باتیں منوا سکیں گے، یہ نہیں ہوگا. ہم آخری حد تک جائیں گے اگر آپ اس طرح سے بات کریں گے. ہم ابھی بھی جس طرح سے انٹیریئر منسٹر نے صبح بات کہی، مذاکرات تو ہو رہے ہیں، مذاکرات تو ہم ٹی ٹی پی سے بھی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ ہم کریں گے. ہم تو تمام جو گروپس ہیں ان کے ساتھ ہم مذاکرات کرتے ہیں، لیکن مذاکرات کی پہلی شرط یہ ہے ہم مونارکی میں نہیں ہیں، ہم بادشاہت میں نہیں ہیں. لہٰذا تمام جو مذاکرات ہونے ہیں وہ آئین اور قانون کے نیچے ہونے. ہم اپنے عدالتی نظام کو سرپاس نہیں کریں گے. ہمارے عدالتی نظام جو ہے وہ اس کے مطابق فیصلے جو ہیں وہ ہونے ہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو باقی معاملات ہیں وہ بھی ہمارے اس کے عین مطابق چلنے ہیں جو ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں دیے ہیں. اور جہاں تک اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا تعلق ہے، وزیر اعظم عمران خان نے، چاہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، آپ ان کے حق میں ہوں یا مخالف ہوں ہمارے، کوئی اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا کہ اس وقت دنیا میں اگر کسی نے اسلامو فوبیا کے اوپر، کسی نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے عملی اقدامات اٹھائے ہیں تو وہ عمران خان نے اٹھائے. اس ملک کے اندر رحمت للعالمین اتھارٹی کا جو قیام عمل میں لگایا گیا، 12 تاریخ جو تھی ربیع الاول کی، اس کے اوپر جو عید میلاد النبی جس طریقے سے منائی گئی، اور اس کے بعد جو رحمت کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو وابستہ ایک کانسیپٹ ہے، اس کو لانے کے لیے جو اس حکومت نے کام کیا ہے، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کسی اور حکومت نے اس طریقے سے، اس والہانہ طریقے سے وہ کام نہیں کیا جس طریقے سے عمران خان نے کیا ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ایک جتھا لے آئیں گے، اس کے بعد آپ کہیں گے کہ ہماری، اور یہ آپ نیگوسیشنز بھی جو ہیں، جو مذاکرات بھی ہیں، وہ یہ نہیں ہوتے کہ جو ہمارا ہے وہ ہمارا ہے اور جو آپ کا ہے وہ بھی ہمارا ہے. یہ نہیں ہوتا. آپ کو تصادم کے ذریعے کچھ اس میں ملے گا نہیں. جس طرح سے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے آج اس کے اوپر بھی زور دیا ہے کہ پنجاب پولیس نے اور اوور آل ملک میں جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، پوری ملکی قیادت ان کے پیچھے کھڑی ہے. ہم ان کے ممنون ہیں. پاکستان کے لیے جو ان کی خدمات ہیں ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سلامتی ہے، جو عام لوگوں کی سلامتی ہے، اس کے لیے جس طریقے سے پولیس نے، جس طریقے سے باقی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے جو کام کیا ہے، ہم اس کو سلام پیش کرتے ہیں. اور اب میں پھر یہ کہنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو کہ اس مجمع کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شغل میلے کے طور کے اوپر جڑے ہوئے ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں کو واپس جائیں. میں ان کے گھر والوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں، آپ کے وہ لوگ جو کہ اس مجمع میں چلے گئے ہیں، آپ ان کو واپس بلائیں. حکومت یہ مذاق زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتی. ہمارے لمیٹیشنز ہیں. پاکستان کی ریاست کا اس وقت عالمی سطح کے اوپر ایک بالکل سمجھیے کہ اس طرح کے جو معاملہ، ہماری بڑی مشکل سے ہم اپنی معیشت کو دوبارہ اسٹیبلائز کرتے ہیں. ڈالر نیچے آنا شروع ہوا ہے، سٹاک مارکیٹ اوپر آنا شروع ہوئی ہے. یہاں پہ پھر جو ہے اس طرح کا جو تصادم ہے اس کو شروع کر دیا گیا ہے.
وزیر اعظم اور قومی سلامتی کے جو باقی ممبران ہیں، جس میں ظاہر ہے آرمڈ فورسز کے تمام لوگ موجود ہیں، انہوں نے یہ بات بڑی واضح کی ہے کہ اس معاملے کے اوپر پورا ملک ہمہ جہت ہے. سول ملٹری قیادت جو ہے وہ ایک مٹھی میں پروئی ہوئی ہے، اور ہم اس معاملے کا انتہائی سنجیدگی سے اور غور سے جائزہ لے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے جو اقدامات کر چکے ہیں، جس میں رحمت للعالمین اتھارٹی، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ اسلاموفوبیا کا اور جو منفی اسلام کے بارے میں تاثر دنیا کو دیا جا رہا ہے ہم اس کا تدارک کریں. اس کے اوپر بھی ہماری جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ جاری ہے اور کارروائی جاری ہے. لیکن اس دوران اس طرح کے جو فتنے ہیں اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اسلام کے خلاف سازش ہے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ ایک تقسیم کر سکیں لوگوں کو مذہب کے نام کے اوپر. اور بدقسمتی سے میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلی دفعہ ہم نے جب اینالائز کیا تھا تو ان کا جو سوشل میڈیا تھا اس کو بہت بڑی سپورٹ ہندوستان سے مل رہی تھی. ابھی تک ہم اس کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، جو اس کے بارے میں مزید چیزیں آئیں گی وہ بھی ہم آپ کے سامنے لاتے جائیں گے. اور جس طرح میں پھر ایک دفعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم سڑکوں کے اوپر خون بہتا نہیں دیکھنا چاہتے. ہم امن کے ذریعے معاملات حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تصادم کا راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس کو کسی طور کے اوپر ریاست کی کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ہر ایونچولیٹی کے لیے، ہر قسم کا جو قربانی ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں. ہماری سیکیورٹی فورسز پوری طریقے سے تیار ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ہم کسی حد تک بھی جانے کو تیار ہیں. اور جو معاملات بات چیت کے ذریعے طے ہونے ہیں وہ جتنی جلدی ہو جائیں بہتر ہے. یہ جس طریقے سے اس وقت سڑکیں بند ہیں، جس طریقے سے اس وقت ہمارے جو اس وقت معیشت ہے اس کو نقصان پہنچ رہا ہے، یہ زیادہ دیر ظاہر ہے کہ یہ معاملہ نہیں چل سکتا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو جلد از جلد یہ جو ان کے لیڈرشپ ہے اس کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس اپنے مقامات کے اوپر جائے، اور بات چیت جو ہے وہ وہاں سے بھی ہو سکتی ہے، اور لیکن اس کو فوری طور کے اوپر